بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی رات اماں نے مجھے دلہن خود بنایا۔ جو ہی شوہر کمرے میں آیا تو مجھے دیکھتے ہی اس نے طلاق دے دی اور بولا، اتنی کالی بیوی کے ساتھ میں ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ میں بڑی حیران ہوئی کیونکہ میں تو بہت خوبصورت تھی۔ یوں میں سمجھ گئی کہ اماں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ یوں میں طلاق کے بعد روتی دھوتی واپس مائکے آ گئی تو یہ دیکھ کر روح لرز گئی کہ وہاں تو پہلے سے ہی اماں دلہن۔ میں نے سب سے ٹکر لے کر میرون لہنگا پسند کیا تھا۔ امی کو سرخ رنگ پسند تھا جبکہ فیشن بھی سرخ رنگ کا ہی تھا، مگر دل جو چاہتا ہے وہ بس چاہتا ہے۔ میری رنگت بھی کافی کھلی کھلی سی تھی تو مجھے پورا یقین تھا کہ میں میرون رنگ میں اپسرا ہی لگوں گی۔ شادی سے مہینہ بھر پہلے ہی امی نے مجھے اپٹن بنا کر دے دیا تھا اور میری چھوٹی بہنوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ مجھے ہر روز اپٹن لگایا کریں۔ یوں میں اور بھی نکھر گئی تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا میری بلائیں لیے بغیر نہ رہتا۔ میں نے کاشف کی تصویر دیکھی ہوئی تھی۔ کاشف بہت ہینڈسم لڑکا تھا۔ میں اپنی شادی سے بے انتہا خوش تھی۔ مائیوں وغیرہ کی رسم میں انتہائی قریبی لوگوں کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ میری 5-6 سہیلیاں تھیں اور محلے کی 2-4 عورتیں۔ جب سے ابو کا انتقال ہوا تھا امی ہجوم سے گھبرانے لگی تھیں، اسی لیے بارات والے دن بھی امی نے میرے سسرال والوں کو خاص تاکید کر رکھی تھی کہ بارات مختصر سی ہو۔ امی اکثر ابو کو یاد کر کر کے رو دیتی تھیں، اگر آج میرا احمد زندہ ہوتا تو مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ میں ہی امی کو دلاسے دیتی رہتی تھی، لیکن جو بھی تھا انہوں نے مجھے اور میری بہنوں کو باپ بن کر پالا تھا۔ امی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں، تب جمع پونجی ختم ہونے لگی تو انہوں نے پارلر کا کام سیکھ لیا اور پھر گھر کے ہی ایک کمرے میں چند میک اپ کی چیزیں رکھ کر اللہ پر بھروسہ کر کے کام شروع کر لیا تھا۔ اللہ نے دیکھتے ہی دیکھتے برکت ڈال دی تھی۔ امی کے ہاتھ میں اس قدر صفائی تھی کہ بہت سی خواتین تو دور دراز کے شہروں سے دلہن بننے ان کے پاس آتی تھیں۔ میں نے بھی امی سے کہا تھا، امی مجھے آپ ہی تیار کیجیے گا۔ امی نے بخوش میری بات مان لی تھی۔ مہندی کی ساری رات میں سو نہ پائی تھی۔ اپنے مستقبل کے متعلق سوچ کر جہاں میں خوش ہو رہی تھی وہیں ڈھیروں وہم مجھ سے لپٹ گئے تھے۔ میں نے ساری رات دعا میں گزار دی۔ صبح ہونے میں ابھی چند گھنٹے پڑے تھے جب کاشف کا نمبر میرے موبائل کی اسکرین پر جگمگانے لگا تھا۔ یہ انتہائی غیر متوقع فون کال تھی جو مجھے خوش کر گئی۔ میں نے فون اٹھایا تو کاشف انتہائی دل فریب انداز میں بولا، میں نے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے کال کی۔ کل آپ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو بیسٹ آف لک ہی بول دوں۔ میں کاشف کی بات سن کر ہنستی تھی۔ چند لمحے ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کی تھیں، پھر کاشف نے فون بند کر دیا۔ صبح ہوئی تو میری چھوٹی بہنیں باری باری مجھ سے لپٹ کر روتی رہی تھیں۔ امی نے بھی مجھے ڈھیروں پیار کیا تھا۔ پھر بارات کا وقت ہونے لگا تو امی جلدی سے مجھے تیار کرنے بیٹھ گئیں۔ امی نے اپنا بہترین میک اپ نکالا تھا۔ انہوں نے کئی گھنٹے مجھے دلہن بنانے میں صرف کیے تھے۔ جب میں تیار ہو گئی امی نے مجھ پر 4 قل پڑھ کر دم کر دیا۔ پھر امی نے میرے سر پر کئی نوٹ وار کر میرا صدقہ بھی دیا۔ پھر امی نے میرے چہرے پر گھونگھٹ گرا دیا اور بولی، رابیل تمہیں میری جان کی قسم ہے گھونگھٹ مت ہٹانا اور نہ ہی اپنا چہرہ دیکھنا۔ تمہاری چھوٹی بہنیں تمہاری منت کریں یا ساس حکم دے، تمہارا یہ گھونگھٹ تمہارا شوہر ہی ہٹائے۔ امی کی بات سن کر میں سخت بدمزہ ہو گئی تھی۔ میں بولی، امی گھونگھٹ کا زمانہ گزر چکا ہے، اب تو دلہنیں اپنی شادی پر ڈانس بھی کر لیتی ہیں۔ اگر میں گھونگھٹ کر کے گئی تو سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ امی بولی، ایک دن کا مذاق اچھا ہے، کم از کم تمہیں نظر تو نہیں لگے گی نا۔ میری شادی پر بھی مجھے نظر لگ گئی تھی اور دیکھو شادی کے چند سال کے بعد ہی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ امی بات کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ امی کے آنسو ایک ایسی چیز تھی جس کے آگے میں ہتھیار ڈال لیتی تھی۔ میں بولی، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، رونے کی ضرورت نہیں ہے امی۔ امی خوش ہو گئی۔ 1 گھنٹہ میں یوں ہی شش و پنج کا شکار رہی تھی۔ امی کم از کم مجھے تو اپنا چہرہ دیکھنے کی اجازت دے دیتی کہ میں بھی خود کو نظر لگا دیتی۔ خیر جب میری بارات آئی تو میرا دھیان دوسری جانب لگ گیا تھا۔ اب میں اپنے روشن مستقبل کے لیے دعا کرتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ کب مجھے اسٹیج پر بیٹھنے کے لیے بلایا جائے گا۔ مولوی صاحب آئے اور نکاح کے لیے اجازت لے گئے تھے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ رخصتی کا شور ہونے لگا۔ تب مجھے پتا چلا کہ امی نے مجھے میرے دولہے کے ساتھ اسٹیج پر بھی بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ میری امی اور ان کے وہم، میں نے سر ہی پیٹ لیا۔ میں رخصت ہو کر شوہر کے گھر گئی تو میری ساس نے 1-2 رسوم کرنے کے بعد مجھے میرے شوہر کے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ میں کاشف کی سیج سجا کر بیٹھی ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب تو نیند بھی آنے لگی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھول کر کاشف اندر آ گئے۔ کاشف میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بولے، رابیل آج تمہارا ساتھ پا کر میں بے انتہا خوش ہوں۔ میں تمہارے شایان شان ہی منہ دکھائی لے کر آیا ہوں۔
तब काशिफ ने मेरा घूंघट पलट दिया था और हीरे का ब्रेसलेट मेरे सामने कर दिया। मैंने काशिफ का मुंह देखा तो उसकी मुस्कुराहट सिमट चुकी थी। उसकी आंखों में उभरने वाले जज्बात मादूम पड़ चुके थे। अब वहां गुस्सा ही गुस्सा था। मैं हैरत ज़दा से उसका मुंह तकती रह गई। काशिफ ने एकदम ही मुझे कलाई से पकड़ा और बिना कुछ कहे घसीटता हुआ बाहर ले गया था। वो बोला, अम्मी ये देखें, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। और दिखाकर लंगूर मेरे पल्ले बांध दी गई है। मेरी सास भी शुष्ट रह गई और बोली, ये क्या मनहूसियत मारी शक्ल मेरे बेटे के पल्ले बांधती गई है। मेरा इकलौता बेटा है, मैं हरगिज इस काली कलोटी को अपने घर में नहीं रखूंगी। तभी काशिफ बोले, अम्मी मैं धोखेबाज लोगों से निमटना बखूबी जानता हूँ। ये क्या समझती है कि एक बार शादी हो जाए तो धोखे की बुनियाद पर इसका घर बस जाएगा? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं डरते हुए बोली कि आखिर मेरा कसूर क्या है? काशिफ बोले, रबील मैं पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं नहीं नहीं करती रह गई थी। आंखों से आंसू टपकते चले जा रहे थे, लेकिन काशिफ को मुझ पर रहम न आया। उसने 3 तलाकें दी और मुझे छोड़कर बाहर निकल गया। मेरी सास ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया और मेरे लिए टैक्सी मंगवा दी। मगर मैं इस सबसे कब्ल एक बार काशिफ के कमरे में गई और ज़रूरी सामान उठाते हुए मेरी नज़र आईने पर पड़ गई। मेरा दिल धक से रह गया था। मैं आईना देखकर डर गई। शीशे में एक स्यासी लड़की खड़ी थी जिसके चेहरे पर इंतहाई बेहंगम सा मेकअप किया हुआ था। लिपस्टिक आधे चेहरे तक फैली हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं समझ गई कि ये सब अम्मी का किया धरा है। उन्होंने ही मेरा हशर बिगाड़ा था। तभी तो वो मुझे आईना देखने से मना कर रही थी। मगर उन्होंने ऐसा किया क्यों था, ये मेरी समझ से बाहर था। टैक्सी आ गई और मैं उजड़ी हुई अपनी माँ की दहलीज पर एक बार फिर से आ गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मैं जैसे ही घर पहुंची तो अपनी माँ को दुल्हन बना हुआ पाया था। मुझे लगा जैसे मैं अब सांस भी न ले पाऊंगी। अम्मी ने अपनी शादी वाला लहंगा पहना हुआ था और जेवरात से लदी फंदी ब्राइडल मेकअप किए हुए थी। मैं अम्मी को देखकर चीखें मार मार कर रोने लगी थी। मैं बोली, आखिर आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ अम्मी? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? अम्मी दुल्हन बनी हुई थी, महवे रक्स थी, खुश भी थी। मुझे देखकर भी वो रक्स से बाज न आई और देखते ही देखते चकरा कर जमीन पर गिर पड़ी। मैं हक्का बक्का से उनको तकती रह गई थी। फिर मैं झुककर जमीन पर गिरी माँ को झंझोड़ने लगी थी। मैं चीख चीख कर कह रही थी, अम्मी उठें, उठकर मुझे मेरे हर सवाल का जवाब दें। आपने मेरे साथ ये सब आखिर क्यों किया? मेरी चीखों की आवाज़ से मेरी बहनें भी नींद से बेदार हो चुकी थीं। वो भी भागकर अम्मी के कमरे में आ गई थीं। सामने का मंजर देखकर वो शुष्तर सी खड़ी थी। मुझसे 2 साल छोटी हुमा आगे बढ़ी थी। उसने अम्मी का मेकअप वगैरह उतारा, जेवरात वगैरह उतारे। हुमा की देखा देखी उससे छोटी बहनें मेरी जानिब आई थी। उन्होंने मेरे चेहरे से स्याह मेकअप साफ कर दिया था। इतनी देर में एम्बुलेंस आ चुकी थी। न जाने किसने कॉल की थी। हम तीनों बहनें अम्मी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि अम्मी कोमे में चली गई हैं। मुझे मेरा दिमाग फटता हुआ महसूस होने लगा था। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। न जाने कितनी सातें यूं ही गुजर चुकी थीं। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया था। हुमा मुझसे लिपट कर रोने लगी थी। वो बोली, रबील बाजी, हम आपकी छोटी बहनें कमज़ोर पड़ चुकी हैं। अम्मी कोमे में हैं, आप बिस्तर से लग चुकी हैं। हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। खुदा ठीक हो जाए ना, हमें दिलासा दें। मेरा जी चाह रहा था कि मैं पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूं, लेकिन मुझे मेरी छोटी बहनों की खातिर हिम्मत करना ही पड़ी थी। मैं उठ बैठी थी। मैं अम्मी के पास गई तो वो दुनिया माफिया से बेखबर बड़ी पुरसुकून नींद सो रही थी। मैं उनके पास बैठकर बोली, अम्मी मैं आपका मरते दम तक ख्याल रखूंगी। हर लम्हा आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ करूंगी। इसलिए नहीं कि मुझे आपसे किसी किस्म की कोई हमदर्दी है, और ना ही इसलिए कि मैं आपके लिए परेशान हूँ। मैं फ़कत ये चाहती हूँ कि आप सेहतयाब हो जाएं और मुझे ये बता दें कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने मुझे किस जुर्म की सज़ा दी है। मैं इतना कहकर कमरे से निकल गई थी। उमर उस्मा ने मुझसे पूछा, बाजी आपकी तो शादी हो गई थी, फिर आप रात के घर कैसे पहुंची थी? मैंने उनसे किसी किस्म की कोई बात ना छुपाई और साफ अल्फाज में बता दिया था कि मुझे तलाक हो गई है। मेरी दोनों बहनें शुष्तर सी मुझे तकती रह गई थी। उन्होंने तो मेरी बात मानने से ही इनकार कर दिया था। फिर उन्होंने मुझसे इस तलाक की वजह पूछी तो मैंने उनसे कह दिया, मैं वजह नहीं जानती, अम्मी जानती हैं। बस दुआ करो कि किसी तरह अम्मी ठीक हो जाएं और मैं इनसे पूछ सकूं कि आखिर इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। हुमा और उस्मा मुझसे लिपट कर बड़ी देर तक रोती रही थी, मगर मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे। अम्मी को कोमे में गए हुए 1 हफ्ता हो गया था। मैंने घर और हॉस्पिटल के तमाम मामलात अपने ज़िम्मे लेकर अपनी 2 बहनों को कह रखा था कि तुम दोनों अपनी तालीम पर तवज्जो दो। मैं अम्मी के इलाज में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने दे रही थी, मगर वो
کسی طور پر بھی بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے اس متعلق استفسار کیا تو وہ بولا، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی والدہ کے سر سے کوئی بھاری بوجھ سرک گیا ہو۔ وہ بہتر ہونا ہی نہیں چاہتی، وہ ذہنی طور پر موت کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ میں نے بڑی بے یقینی سے ڈاکٹر کی گفتگو سنی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میری ماں مجھے عذاب میں ڈال کر پرسکون ہو گئی ہو؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تب تک اپنی ماں کی دیکھ بھال کرتی رہوں گی جب تک کہ وہ مجھے میرے تمام سوالات کے جواب نہیں دے دیتی۔ میں نے امی سے پارلر کا کام سیکھ لیا تھا۔ اب ان کی غیر موجودگی میں گھر کے انتظامات چلانے کے لیے میں نے ہی پارلر چلانا شروع کر دیا تھا۔ امی کے سبھی کسٹمرز میرے کام سے راضی تھے، اس لیے مجھے کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ہما اور عظما کو بھی میں نے سنبھالا ہوا تھا، مگر میں خود کو سنبھالنے میں اب تک ناکام رہی تھی۔ میں ساری رات سو نہ پاتی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے سوالات کرتی رہتی تھی۔ امی کی بھی صحت میں کسی قسم کی بہتری نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ اب میں نے ان کا سکون برباد کرنے کی ٹھانی تھی۔ میں ہر روز گھنٹہ بھر امی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی تھی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک دن میں بولی، امی، ہما اور عظما کا رشتہ نہایت اچھے گھر سے آیا ہے، جہاں وہ دونوں بہت سکھی رہیں گی، مگر آپ جانتی ہو کیا، میں ان دونوں کے ساتھ ہی وہی کچھ کروں گی جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں ان دونوں کا بالکل ویسا ہی میک اپ کروں گی جیسا آپ نے میرا کیا تھا۔ یوں میں ہفتہ بھر امی کے پاس جاتی رہی اور کبھی یہ کہتی کہ میں نے دونوں کا رشتہ طے کر دیا ہے تو کبھی کہتی کہ کچھ ہی دنوں میں ان کی شادی کرنے والی ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ امی اب ٹھیک ہونے کی کوشش کرنے لگی ہیں، ان کی حالت میں بہتری آ رہی ہے۔ یہی تو میں چاہتی تھی۔ یوں پورے 5 ماہ کومے میں رہنے کے بعد امی ایک دن ہوش میں آ گئی تھی۔ مجھے ڈاکٹر کا فون آیا، آپ کی والدہ رابیل پکار رہی ہیں، آپ ان سے آ کر مل لیں۔ میری آنکھوں سے بے شمار آنسو بہہ نکلے تھے۔ یہ آنسو خوشی کے ہرگز نہیں تھے، غم کے بھی نہیں تھے، بلکہ اس اذیت کے گواہ تھے جو میں نے ان 5 مہینوں میں گزاری تھی۔ میں ہاسپٹل پہنچی تو امی میری طرف دیکھ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، رابیل، میں ٹھیک ہو گئی ہوں، کچھ دن انتظار کر لو، پھر اپنی بہنوں کی شادیاں کرنا، ابھی میرا انتظار کر لو۔ میں بولی، امی، پرسوں ان کی بارات ہے، کارڈ بٹ چکے ہیں، اب میں کیسے شادی کو آگے بڑھوا دوں؟ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی کمی ہرگز محسوس نہیں ہونے دوں گی اور خاندانی روایت کے مطابق ان دونوں کا ویسا ہی میک اپ کروں گی جیسا آپ نے میرا کیا تھا۔ امی رونے لگی تو میں انہیں کسی بھی قسم کی تسلیاں دلاسا دیے بغیر ہی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ 2 دن تو میں امی کے ساتھ یوں ہی آنکھ مچولی کھیلتی رہی تھی۔ تیسرے دن میری امی روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھیں۔ تب میں نے پہلی بار امی سے کہا تھا، آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا تھا؟ میں سچ جاننا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے کوئی بات نہ چھپائیے گا۔ آج امی کی صحت بھی کافی بہتر لگ رہی تھی، وہ روانی سے بولنے لگی تھی۔ امی بولی، رابیل، پہلے تم میری داستان سن لو، اس کے بعد میں تمہارے تمام سوالات کے جوابات دے دوں گی۔ یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، جب میں جوان تھی، حسین تھی، لیکن میرا نصیب سیاہ تھا۔ میں 4 سال کی تھی جب میری پھوپھو نے میرا رشتہ اپنے 6 سالہ بیٹے کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ یہ بات پورے خاندان میں پھیل چکی تھی کہ خالدہ مانی کی ہے۔ بڑوں کے منہ سے ہر وقت جب یہ الفاظ سنتی رہی تو میرے دل میں بھی مانی کا خیال پیدا ہو چکا تھا۔ میں جوں بڑی ہوتی گئی، میرے دل پر مانی کا قبضہ بڑھتا چلا گیا۔ میں اور مانی بہت اچھے دوست تھے۔ وہ BA پاس کر کے لندن اعلیٰ تعلیم کی خاطر چلا گیا تھا۔ وہ مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ ہمیشہ میرا ہی رہے گا، مگر فقط 1 ہی مہینے میں مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ بدل گیا ہے۔ وہ مجھ سے دامن چھڑانے لگا تھا۔ پہل تو ڈھیروں خط بھیجتا تھا، مگر پھر اس نے خطوط کا سلسلہ بھی بند کر دیا تھا۔ میں پھپھو کے سینے لگ کر روتی رہی، ان سے شکایت کرتی رہی کہ مانی بدل گیا ہے، وہ کسی فرنگن کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ پھپھو نے میرے سر پر پیار بھری چپت رسید کی تھی اور بولی تھی کہ پاگل مت بنو، میں کسی فرنگن کو اپنی بہو ہرگز نہیں بناؤں گی، چلا لینے دو اسے کچھ ماں، اس میں تمہارا جاتا ہی کیا ہے۔ اب میں پھپھو کو کیا سمجھاتی کہ عشق میں یہ سب نہیں چلتا، محبت تو یہ چاہتی ہے کہ جو ہمارا ہے وہ کسی کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھا کر دیکھے۔ خیر، وقت گزرتا گیا تھا، میں نے خود کو گھرداری میں مصروف کر لیا۔ جب میں ہر کام میں طاق ہو گئی تو میں نے پارلر کا کام سیکھ لیا تھا۔ 2 سال بڑی اذیت میں کٹے، مگر وقت کی یہی صفت تو سب سے بھلی ہے کہ وقت کیسا بھی ہو آخر کٹ ہی جاتا ہے۔ میرا مشکل وقت تو کٹ گیا تھا، مگر میں یہ نہ جانتی تھی کہ میرا مشکل ترین وقت شروع ہونے والا ہے۔ مانی جب واپس لوٹا تو اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے کسی قسم کی کوئی شناسائی نظر نہ آئی تھی۔ وہ مجھ سے نگاہ بدل گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے پھپھو کے سامنے دل کے پھپھولے پھوڑے تھے۔ پھپھو نے پھر دلاسا دیا، میں بھی مانی کے آگے پیچھے ہونے لگی۔ ایک دن مجھے پھپھو نے بلایا تھا
کہ تم گھر آ جاؤ، ہم دونوں مل کر مانی کی پسند کا کھانا بنائیں گے، پھر تم دونوں کو اکیلے بیٹھ کر بات کرنے کا موقع بھی مل جائے گا، تم دونوں سارے گلے شکوے دور کر لینا۔ میں خوشی خوشی حامی بھر چکی تھی۔ میں نے اور پھپھو نے 3 گھنٹے لگا کر بڑی محبت سے، بڑی محنت سے کھانا تیار کیا تھا، مگر مانی نے یہ کہہ کر کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ باہر سے کھا کر آیا ہے۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ پھر مانی نے مجھے بلایا اور کہا، ذرا چھت پر تو آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں جلدی جلدی چھت پر گئی تو مانی نے میرے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی تھما دی تھی۔ وہ انگوٹھی میں نے مانی کو لندن جانے سے پہلے دی تھی۔ مانی بولا، میں اب یہ منگنی مزید آگے نہیں چلا سکتا، میں کسی اور سے پیار کرنے لگا ہوں۔ ایک ہی لمحے میں میری آنکھوں سے بڑے آنسو ٹوٹ کر گر گئے تھے۔ میں روتے ہوئے بولی تھی، مانی تم نہیں جانتے کیا یہ انگریز عورتیں وفادار نہیں ہوتی، تم ان کی خاطر مجھے مت چھوڑو۔ مانی بولا، میں کسی انگریز عورت سے پیار نہیں کرتا، بلکہ میں تو الشبا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مانی کے الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے تھے۔ مانی نے میری چھوٹی بہن الشبا کا نام لے لیا تھا۔ میں آندھی طوفان کی طرح گھر پہنچی تھی۔ میں نے الشبا کو مار مار کر اس کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ میں اسے مارتی جاتی اور کہتی جاتی کہ تمہیں عشق لڑانے کے لیے میرا ہی منگیتر ملا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، باجی عشق پر کس کا زور چلتا ہے؟ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ہر شخص نے مانی اور الشبا پر ملامت کی تھی۔ ابو نے الشبا کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو مانی نے اعلان کر دیا کہ وہ چھت سے کود کر جان دے دے گا۔ مانی پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پھپھو اس کی دھمکی میں آ گئیں۔ انہوں نے اپنے سر سے چادر اتار کر ابو کے قدموں میں رکھ دی۔ ابو بے بس ہو گئے۔ ابو نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے چپ سادھ لی۔ یوں الشبا اور مانی کی شادی ہو گئی۔ وہ دونوں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، جبکہ مجھے آئے روز رشتے والے دیکھنے آتے تھے، مگر جیسے ہی انہیں پتہ چلتا کہ میری ایک منگنی ٹوٹ چکی ہے تو وہ مجھے ٹھکرا کر چلے جاتے۔ ابو فکر سے بوڑھے ہو گئے تھے۔ پھر ہمیں خبر ملی کہ الشبا امید سے ہے۔ سارے گھر والے مجھ سے چھپ کر خوش ہوتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میری ہائے میری بہن کو لگ جائے گی، لیکن جب منگیتر ہی بے وفا نکلا تو بہن سے کیسا گلا شکوا۔ میں نے کبھی بھی اپنی بہن کو بد دعا نہ دی تھی، مگر میری ہر روز کی اذیت میرے آنسو سے کھا گئے تھے۔ الشبا زچگی کے دوران ہی مر گئی۔ اس کی بچی زندہ بچ گئی۔ ننھی سی بچی کو پھپھو سنبھال نہ پائی تو انہوں نے ایک بار پھر سے ابو کے آگے ہاتھ پھیلا کر میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ حالات ابو کے سامنے تھے، مجھے کوئی قبول کرنے کو تیار ہی نہ تھا، تو ابو نے میرا رشتہ مانی سے طے کر دیا۔ میں دلہن بن کر مانی کے گھر آ گئی، مگر وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ تم جانتی ہو مانی کون ہے؟ امی کے سوال پر میں چونک گئی تھی۔ میں بولی، میں کسی مانی کو نہیں جانتی۔ امی بولی، مانی تمہارا باپ ہے رابیل، عمران احمد، جسے میں نے شادی کے بعد ہمیشہ احمد کہہ کر پکارا تھا، کیونکہ مجھے مانی اور عمران لفظ سے بے وفائی کی بو آتی تھی۔ الشبا کی بیٹی تم ہو رابیل۔ امی کی باتیں سن کر لگا جیسے میرا سانس رک گیا ہو، دل کی دھڑکن تھم گئی ہو۔ کیا میری ماں خالدہ نہیں تھی؟ الشبا کون تھی؟ میں نے تو نہ کبھی اس کا ذکر سنا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی تصویر دیکھی تھی۔ میں رونے لگی۔ امی بولی، پورے 2 سال میں تمہیں اٹھا اٹھا کر پھرتی رہی، تم ذرا سا روتی تو مانی مجھے کہتا کہ تم سوتیلی ماں ہو نا، تبھی تو میری بچی تم سے مانوس نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے اوپر تلے مجھے 2 بیٹیاں بھی عطا کر دیں، مگر مانی نے کبھی ان سے ویسی محبت نہیں کی تھی جیسی تم سے کرتا تھا۔ اللہ گواہ ہے، میں نے تمہیں ماں بن کر پالا تھا، بلکہ میں تو تمہاری احسان مند تھی کہ تمہاری وجہ سے مجھے میری محبت مل گئی۔ ایک دن تم کھیلتے ہوئے گر گئیں تو مانی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس دن کے بعد تم مجھے الشبا لگنے لگی تھی، مجھے تم سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تم سے اس چیز کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ لو دیکھو، میں نے تم سے بدلہ لے لیا، مگر میں اب بھی خوش نہیں ہوں، بلکہ مجھے اپنے ہی وجود سے گھن آنے لگی ہے۔ تم تو میری بیٹی تھی نا رابیل، پھر میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ امی بیڈ سے اٹھ کر میرے پاؤں میں گر گئیں، مجھ سے معافیاں مانگنے لگی تھیں۔ میں نے امی سے کہا، آپ مجھ سے ایک سودا کر لیں، آپ میری ماں الشبا کو معاف کر دیں، میں آپ کو معاف کر دوں گی۔ امی روتے ہوئے بولی، جا رابیل، میں نے الشبا کو اللہ کی خاطر معاف کیا۔ میری آنکھیں بھی آنسو سے لبریز ہو چکی تھیں۔ میں نے اس عورت کے لیے اگلے جہان کی منزل آسان کر دی تھی جو مجھے اس دنیا میں لاتے ہوئے چل بسی تھی۔ میں نے بھی اپنی امی کو معاف کر دیا تھا، فقط اپنی سگی ماں الشبا کی خاطر۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔